السلام علیکم۔ یہ جناب کافی ٹائم ہے اور کافی ٹائم میں کافی پی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کافی دیکھیں جی، اٹریکٹیو ہے نا کافی یہ والی۔ یہ اوپر ہارٹ سا بنا ہوا ہوتا ہے، کئی دفعہ پھول بنا دیتے ہیں۔ یہ ساتھ بسکٹ ملتے ہیں فری، ٹھیک ہے۔ یہ پانی ہے اور یہ کافی اوریجنل پڑی ہے، دیکھیں آپ کو یہ اوریجنل، اس کی خوشبو آ رہی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ یہ چینی ہے، یہ ساری شوگر ہے اور براؤن شوگر ہے، کینڈرل ہے، ہر چیز ہے۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات بھی کرتے ہیں۔ فی الحال یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ والا ماحول کیسا لگ رہا ہے۔ یہ سارا یہ کہتا ہے جناب میں 5 اسٹار ہوٹل میں کافی پینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ کافی لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ سلو موشن میں آپ کو دکھایا ہے، ٹھیک۔ اور یہ ادھر جو ہے نا آواز آ رہی ہے ہلکی ہلکی پانی کی، یہ پانی کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت مزے کا یہ سین ہے، دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ ہوں تاڑے نال گلاں کرنے ہیں سیاسی، ٹھیک ہے۔ کل جتنا میں نے آپ کو ناراض کیا تھا نا، میں نے کہا آج میں نے آپ کو اتنا ہی خوش بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عمران خان جو ہے وہ ضمانت مزید ایکسٹینڈ توسیع کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں کے فون ہو رہے ہیں کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، ان کی ضمانت نہیں ہوئی، وہ ایکسٹینڈ ہوئی ہے، کیونکہ اس میں 4 دفعات اور لگی تھیں۔ تو اس میں جو ہے وہ جج صاحب نے پھر کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ کریں۔ پہلے تو بابر اعوان صاحب نے پیش ہو کے 9 بجے کہا ہے کہ عمران خان نہیں آ سکتا۔ جج صاحب نے کہا کیوں؟ کہتے جی ان کو بڑی تھریٹ ہے، دھمکی ملی ہے اور آج صبح ہی ملی ہے۔ بہانے خور، بڑے بہانے خور ہیں۔ تو وہ جناب ان کو پھر تاریخ پڑ گئی ہے، تو یہ کڑکی نمبر 2 بھی جو ہے فی الحال ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ پہلی کڑکی بھی ختم نہیں ہوئی، دوسری بھی ختم نہیں ہوئی۔ اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کی پیشی ہے، 2 پیشیاں ہیں۔ ایک توہین الیکشن کمیشن ہے نا جی، آپ کو بتا دوں کہ ایک تو توہین عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہے نا، دوسری توہین چل رہی ہے الیکشن کمیشن کی، جس میں فواد چودھری، اسد عمر، عمران خان یہ ملزم ہیں۔ اور یہ جو ملزم ہے نا، یہ انہوں نے سٹے لیا ہے سندھ ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے فواد نے لیا ہے، اسد عمر اور عمران نے سندھ ہائی کورٹ سے۔ جتھے دال گلے اتھے جاندے نا سر جی، جتھے دال گلے، سمجھ رہے ہو نا۔ سینئر وکیلوں اور ریٹائرڈ ججوں کی باتیں تو سن رہے ہو کہ عمران خان کس طریقے سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب جناب یہ ان کو سٹے ادھر سے ملا ہے کہ جناب فائنل ججمنٹ نہ دی جائے اور باقی جناب کارروائی جاری رکھی جائے۔ تو یہ ان کو الیکشن کمیشن کے توہین نے، عدالت والا جو الیکشن کی توہین ہے، الیکشن وہ بھی عدالت سپریم کورٹ کے برابر ہے، جو الیکشن کمیشن ہے نا وہ بھی سپریم کورٹ کے برابر ہے۔ تو اس میں جناب ان کو انہوں نے سٹے دے دی ہے، سندھ ہائی کورٹ نے بھی اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی، کہ فائنل ججمنٹ نہ دی جائے، باقی کارروائی جاری رکھیں۔ تو اس میں انہوں نے پیش ہونا ہے عمران خان نے، اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کی ایک اور پیشی ہے توشہ خانہ والی، ٹھیک ہے، توشہ خانہ والی۔ تو اس میں بھی عمران خان نے پیش ہونا ہے، اور توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ بھی سنجیدہ کیس ہے، اس میں بھی نااہلی ہو سکتی ہے، بالکل اس میں بھی 5 نااہلی ہو سکتی ہے۔ تو جو ہم کڑکیوں کا ذکر کرتے ہیں نا، یہ 5 کڑکیاں ہیں جو عمران خان پہ لگی ہوئی ہیں، اور آج بھی عدالت نے ان کو نرمی دکھائی ہے
کہ انہوں نے 9 بجے پیش ہونا تھا تو ان کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ پیش ہو جائیں 12 بجے ہو جائیں. یہ جج صاحب نے نرمی دکھائی ہے, یہ نرمی ہے, یہ عام بندے کے لیے یہ چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. باقی عمران خان ٹیکٹکس بہت استعمال کر رہا ہے. جیسے اس نے حامد خان کے ساتھ صلح کر کے تو عطر من اللہ کے پاس حامد خان کو پیش کیا. آپ کو پتہ ہے کہ حامد خان صاحب ہماری جو عدلیہ بحالی تحریک ہے اس کی قیادت حامد خان صاحب نے کی تھی, اور ہم سارے اس کے ورکر تھے, جس میں عطر من اللہ بھی شامل ہے, میں بھی شامل ہوں, اور یہ سارے اعتزاز آسان اور یہ وہ. تو اس کی قیادت مین جو تھی وہ حامد خان صاحب کے پاس تھی. حامد خان صاحب ایک اچھے انسان ہیں, بالکل نو ڈاؤٹ. تو وہ عمران خان نے ان سے صلح کی ہے اور ساتھ ہی جناب وکیل بھی کر لیا ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ کل جو ہے بابر اعوان صاحب بھی عدالت میں نہیں جا سکے تھے. کل انہوں نے روک دیا جی عدالت میں, انہوں نے کہا جی تم نہیں جا سکتے. حامد خان نے کہا جی کہ بابر اعوان کو اور فواد چودھری کو میرے ساتھ نہ کھڑا کرنا, یہ کہا ہے. تو اس لیے جب وہاں سرکاری وکیل نے بات کی ہے کہ جناب فواد چودھری کہتا ہے کہ چیف جسٹس معافی مانگے اور ہم انقلاب لائیں گے, اور اگر یہاں سے انصاف نہ ملا تو ہم عوام کے پاس جائیں گے, تو حامد خان نے کہا جی کہ میں اس فواد کو وکیل نہیں مانتا, نہ اس کی بات کی کوئی اہمیت ہے, نہ اس کا اس سے کیس سے کوئی تعلق ہے. تو وہ عمران خان بھی ہنسنے لگ گئے اور بات پھر آئی گئی ہو گئی. تو فواد چودھری بھی کل پیش نہیں ہو سکے اس میں عدالت میں. بابر اعوان کو تو باقاعدہ روک دیا گیا تھا نا کہ آپ نہیں جا سکتے. تو عمران خان جو ہے نا ہر بندے کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے. اسے پتہ ہے کہ اس ٹیشو سے میں نے منہ صاف کرنا ہے, وہ مراد سعید ہے. اس ٹیشو سے میں نے جوتی صاف کرنی ہے, وہ فواد چودھری ہے. اس ٹیشو کو میں نے باسکٹ کہ وہ ٹوکری جو ہے اس میں پھینکنا ہے, اس میں علیم خان اور جہانگیر ترین ہے. تو اس کو سارا یہ پتہ ہے کہ کس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. پنکی پیرنی کا استعمال کیسے کرنا ہے. جب میڈیا میں اس کو جگہ چاہیے تھی وزیر اعظم بننے سے پہلے, اس نے ریحام خان سے شادی کی تھی کیونکہ شی واز میڈیا پرسن, اور اس سے پہلے اس کو دولت چاہیے تھی, بے پناہ دولت چاہیے تھی, اس نے جمائمہ سے شادی کی. تو جناب وہ سوچ سوچ کے ایک ایک بال کرواتا ہے. اس کی آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. جب اس کو دولت کی ضرورت تھی, دولت کے لیے جمائمہ, میڈیا کے لیے ریحام خان, اور پھر جادو وغیرہ ٹونے اور سارے کے لیے یہ وہ. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان جو نہیں نہ ہار رہا تو یہ جادو ٹونے کا اثر ہے. جادو ٹونے کا اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی مسلمان بھی اس طریقے سے جادو ٹونے کا قائل نہیں ہو سکتا. ہاں الٹا اثر ہو سکتا ہے جیسے کالا جادو ہے نا, تو اس کا الٹا اثر میں نے بہت سنا ہے کہ جی ہو جاتا ہے. ہم ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے بطور مسلمان, کوئی بھی نہیں کرتا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ 100 دن چور دا تے 1 دن ساد دا. ساد ہوتا ہے نیک آدمی, چور ہوتا ہے برا. کہ یعنی کہ 100 دن برے آدمی دا 1 دن جڑا ہوتا ہے نا ساد دا, وہ تے بھاری ہوتا ہے. بے شک وہ وارداتاں کرے, جو مرضی کرے, یا جیسے میں نے آپ کو موجودہ سمجھائی ہے. اگر آپ کو چور اور سعد کی سمجھ نہ آئے تو میں نے کہا تھا کہ فلم 3 گھنٹے کی ہوتی ہے, تو اس میں سے پونے 3 گھنٹے ولن جو کو بادشاہی کر رہا ہوتا ہے, جہازوں پہ ہیلی کاپٹروں پہ آ جا ہوتا ہے, وہ 3 گھنٹے اب ختم ہو چکے ہیں. پونے 3 گھنٹے, آخری 15 منٹ ہیں جس میں سارا پانسا پلٹے گا, اور جو ولن ہے بیچارہ جو محنت کر رہا ہوتا ہے, جو ہیرو ہوتا ہے, وہ اب پلٹ کے آئے گا, ولن کو گرفتار کرے گا, مارے گا, اس کو پکڑے گا, جیل میں ڈالے گا, اور پھر جو ہے ہیرو کی حکومت آ جائے گی. اور وہ ہیرو کون ہے؟ وہ ہیرو لندن میں بیٹھا ہے, نواز شریف. ٹھیک ہے. وہ آئے گا انشاءاللہ. اور اب اس کو آپ جھوٹا کہیں, بے ایمان کہیں, خائن کہیں, چور کہیں, ڈان کہیں, اس کو آ کے پکڑے گا, اور پھر وہ اپنی حکومت جو ہے نا وہ اس کی قائم ہو جائے گی نواز شریف صاحب کی.
تو نواز شریف کی آمد کے بارے میں کیا خبریں ہیں یہ ہم آپ کو شاید اگلی ویڈیو میں بتا دیں. قرید رہے ہیں، لندن فون کر کے قرید رہے ہیں، آپ کو بتائیں گے. اور حمزہ شہباز کب آئیں گے یہ بھی بتائیں گے. اور مریم نواز یہاں پہ ایکٹیو ہے، آپ سب کو پتہ ہے مریم نواز بہت ایکٹیو ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. تو تب تک کے لیے اس خوبصورت جگہ سے، خوبصورت ماحول سے ہم آپ سے جناب اجازت لیں گے. خدا حافظ. کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا، یہ بارش ایسا لگتا ہے جیسے بارش ہو رہی ہو. آپ بھی دیکھیں، یہ تھوڑی آواز آ رہی ہے نا آپ کو، یہ ایسے لگتا ہے جیسے بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے.